ڈال کر ساری مشینیں جمع کر کے مشورہ کر رہے ہوں کہ کچھ ایسا کریں کہ مکھی بنا کے دیکھیں، اور ان کے مشوروں کے درمیان چائے ناشتہ اور دال موٹ اور نمکین بھی چل رہی ہو، اور ان کی پلیٹ میں اللہ کی بنائی ہوئی مکھی آگے بیٹھ جائے، اللہ کی بنائی ہوئی مکھی ان کی پلیٹ میں آگے بیٹھ جائے، اور وہ مکھی ان کے پلیٹ میں سے ایک دانے کا 1000واں حصہ اپنے منہ میں اٹھا لے اور اسے کھا لے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُهُ مِنْهُ، میری بنائی ہوئی مکھی اگر تمہارے کھانے میں سے کچھ اٹھا لے تو میری بنائی ہوئی مکھی کے منہ میں سے وہ چھین تک نہیں سکتے ہو، تم کیا مکھی بناؤ گے؟ ضعف الطالب والمطلوب۔ اب آگے فرمایا مانگنے والا بھی، جس کو طلب کر رہا وہ بھی کمزور، جس سے مانگا جا رہا وہ بھی کمزور۔ بھوکا بھوکے سے کہے مجھے کھانا کھلا دو، بولو کھانا ملے گا۔ ننگا ننگے سے کہے مجھے کپڑے پہنا دو، بولو کپڑے ملے گا؟ ملے گا؟ یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمت، اے میرے بندوں تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں۔ فاستطعمونی اطعمکم، ہم سے کھانا مانگو گے ہم تمہیں کھانا دیں گے۔ یا عبادی کلکم عار الا من کسوت، اے میرے بندوں تم سب کے سب ننگے ہو سوائے اس کے جسے میں پہناؤں۔ فاستکسونی اکسکم، تم ہم سے مانگو گے ہم تمہیں پہنائیں گے۔ یا عبادی، اے میرے بندوں لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد، اگر تمہارے اول آخر انسان اور جنات آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والے انسان، اور جب سے جنات بنے ہیں قیامت تک آنے والے جنات، یہ کہ سارے کے سارے قاموا فی صعید واحد، ایک میدان میں ایک ساتھ آ کر کھڑے ہو، ایک میدان میں ایک ساتھ آ کر کھڑے ہو۔ فاسألونی، اور تم سب مل کر ایک ساتھ مجھ سے مانگنا شروع کرو اپنی اپنی ضرورتیں، اپنی اپنی حاجتیں۔ اب اس میدان میں ہر زبان والے کھڑے ہیں، اپنی اپنی زبان میں اللہ کو پکار رہے ہیں۔ اللہ ہر آدمی کی ایک ہی وقت میں الگ الگ زبان کو سمجھ رہا ہے اور الگ الگ زبان کو قبول کر رہا ہے، اور اس کھڑے ہونے والوں میں بڑے بڑے انجینئر کھڑے ہیں، ڈاکٹر کھڑے ہیں، سائنسداں کھڑے ہیں، پھر اسی میدان میں بڑے بڑے علماء کھڑے ہیں جن کو اللہ نے عقل دی ہے، جن کو اللہ نے فہم دی ہے، مفتیان کرام کھڑے ہیں، پھر صحابہ کھڑے ہیں، پھر انبیاء بھی کھڑے ہیں اسی میں، اور پھر امام الانبیاء بھی اسی میں کھڑے ہیں۔ بتاؤ مانگنے والے ایسے ایسے کھڑے ہیں جنہوں نے جنت اپنے آنکھوں سے دیکھ لی ہے، جنہوں نے جنت کی لمبائی چوڑائی آنکھوں سے اپنی جنت کی دیکھی ہے۔ میرے بھائیوں ان کے مانگنے کا انداز کیا ہوگا؟ اگر ہم سے کہا جائے نا تو ہم کہیں گے سارے نبیوں کی جنت ہمیں دے دو، سارے صحابہ کی جنت ہمیں دے دو۔ ہم جیسے بے وقوف اور کم عقل انسان بھی اتنا مانگیں گے تو بتاؤ انبیاء کتنا مانگیں گے؟ بتاؤ انبیاء کتنا مانگیں گے؟ اللہ فرما رہے ہیں اگر تم سب کے سب مل کر ہم سے ایک وقت میں مانگو اور ہم سب کے سب کو ایک وقت میں اتنا دے دے جتنا تم نے مانگا ہے، وَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنسَانٍ مَسْأَلَتُهُ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ، اگر ہم تمہیں تمہارے مانگنے کے بقدر ساری دنیا کے کروڑ انسان جنات ایک ساتھ مانگے اور میں انہیں دے دوں تو میرے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں ہوگی جتنی کمی سمندر میں سوئی کو ڈال کر سمندر سے سوئی نکالنے پر سمندر کی نوک میں پانی کے لگنے سے سمندر کے اندر اتنے پانی کی کمی ہو جاتی ہے، اتنی کمی بھی میرے خزانے میں نہیں ہوگی۔ وہ ہے اللہ۔ میرے بھائیوں دوستوں عزیزوں، اس کو نہیں جاننے کی وجہ سے، اس کا تعارف نہ ہونے کی وجہ سے اس کے تقاضوں کو رد کیا جاتا ہے۔ جب اس کی طرف سے تقاضے آتے ہیں ان کو رد اس لیے کیا جاتا ہے، اور جو انبیاء ان کو پہچانتے تھے، جو صحابہ انہیں پہچانتے تھے، وہ بھوک پر تیار ہوتے تھے، گھروں کے اجڑنے پر تیار ہوتے تھے، بیویوں کی جدائی پر تیار ہوتے تھے،
اولاد کو جدا کرنے پر تیار ہوتے تھے۔ میرے بھائیوں، دوستو، عزیزوں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اللہ تعالیٰ کا ایسا تعارف کراتے تھے، اور صحابہ اللہ تعالیٰ سے ایسے متعارف ہوتے تھے کہ صحابہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ہر تقاضے میں، اللہ کے طرف سے آئے ہوئے ہر تقاضے میں اپنی دنیا کی ایک ایک ضرورت کا حل سمجھتے تھے۔ میرے بھائی، دوستو، عزیزوں، جس طرح ایک انسان اپنی نوکری کی وجہ سے اپنے گھر کا دودھ اور اپنے بچوں کی فیس اور اپنے مکان کا کرایہ اور اپنے گھر کا لائٹ بل اور اپنے گھر کا راشن اور اپنے گھر کا پانی اور اپنے گھر کی بگڑی ہوئی موٹر اور اپنے گھر کی فریج، ان ساری ضرورتوں کا حل اپنے صبح سے لے کے شام تک کی دکان کی محنت میں سمجھتا ہے، خدا کی قسم صحابہ ان ساری ضرورتوں کو جو ان کے زمانے میں تھی اپنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئے ہوئے تقاضوں میں سمجھا کرتے تھے، اور صحابہ واقعتاً اللہ کی طرف سے آئے ہوئے تقاضوں کو پورا کر کے اپنی ضرورتوں کو پورا کیا کرتے تھے۔ میرے بھائی، دوستو، عزیزوں، صحابہ کے سامنے آخرت ہوا کرتی تھی اور وہ دنیا کو ترجیح نہیں دیا کرتے تھے آخرت پر، تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان کی دنیا میں سہولتیں پیدا کر دیا کرتے تھے۔ پہلے امتحان ہوتا تھا، اس کے بعد سہولتیں ہوتی تھیں۔ بس یہ فرق ہے، اگر ہم نے محنت کری اور محنت کر کے وہ اعمال بنا لیے جن اعمال پر اللہ رب العزت کے ہاں کامیابی کے وعدے ہیں، تو اس زمانے میں بھی وہ کامیابی یقینی ہے جو کامیابیاں اللہ نے صحابہ کے زمانے میں دی تھی، وہ کامیابی اس زمانے میں یقینی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس زمانے میں جن اعمال پر کامیابی تھی، زمانہ بدلنے کی وجہ سے اس عمل پر کامیابی ختم ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، دوستو، عزیزوں، اللہ رب العزت نے جو وعدے نماز پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیے تھے، اور صحابہ نے نماز سے جو مسائل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حل کرائے تھے، اللہ نے نماز پر وہ وعدے قیامت تک کے لیے کیے، اور قیامت تک کے لیے ان مسائل کے حل کا وعدہ کیا ہے، اور قیامت تک کے لیے اس طرح کی نماز پر وہ مسائل حل ہونا یقینی ہے، یقینی ہے یہ بات۔ میرے بھائی، دوستو، عزیزوں، اللہ نے ایک حکم بھی ایسا نہیں اتارا قرآن میں جس حکم سے پہلے اور اس حکم کے بعد میں اپنا تعارف نہ کرایا ہو کہ میں کون ہوں جو حکم دے رہا ہوں، اور میں کون ہوں جس نے وعدہ کیا ہے اس حکم میں کامیاب کرے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی انفرادی دعوت میں ایک ایک ساتھی کے پاس جا کر اللہ کی طرف سے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اور صحابہ کے ساتھ ظاہر کے خلاف ان کی محنتوں پر جو اللہ کی مددیں ہوئی ہیں ان کی دعوت دیا کریں، اور وہ کس سے سنایا کرے۔ سب سے بڑا مسئلہ اس وقت کا اور سب سے بڑی مشکل اس وقت کی یہ ہے، سب سے بڑا مسئلہ اس وقت کا اور سب سے بڑی مشکل اس وقت کی یہ ہے کہ ہم اپنی محنت میں اور اپنی دعوت میں اور اپنے روزانہ کی جدوجہد میں اگر غور کر لیں گے تو انفرادی دعوت میں ظاہر کے خلاف انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی مددوں کے تذکرے ختم ہو گئے۔ ظاہر کے خلاف اعمال پر اسباب کے مقابلے میں، مشاہدات و تجربات کے مقابلے میں اعمال پر اللہ نے صحابہ کو کس طرح کامیاب کیا ہے، اس کے تذکرے ہماری انفرادی دعوتوں سے ختم ہو گئے۔ اس وجہ سے ایک آدمی 2.5 گھنٹے دینے کے باوجود ایمان کے اس درجے کو نہیں پہنچ پا رہا جو ایمان کا درجہ اس کے تمام مسائل کو اعمال سے حل کرا سکے۔ اس وقت ہم اپنے ایک ایک مسجد وال جماعت کے ساتھی سے مخاطب ہیں، یہ بات ہماری ہر ساتھی یوں سمجھے کہ یہ بات صرف مجھ سے ہو رہی ہے۔ ہر مسجد وال جماعت کا ساتھی جو مسجد میں فکروں میں بیٹھتا ہے وہ یوں سمجھے کہ یہ بات مجھ سے ہے، اور ہر وہ ساتھی جو ابھی تک کسی مسجد میں نہیں جڑتا ہے وہ یوں سمجھے کہ یہ بات مجھ سے ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں
کہ ہمارے گھروں کے مسائل، ہماری بیوی کے مسائل، بچوں کی طرف سے آنے والے حالات کے مسائل، دکان کی طرف سے آنے والے حالات کے مسائل، اور میرے کنبے اور خاندان کی طرف سے مجھ پر آنے والے حالات کے مسائل، پڑوسیوں کی طرف سے آنے والے حالات کے مسائل کا حل مل جاوے، تو اسے ایسے یقین کو پیدا کرنا پڑے گا جس یقین کے بعد وہ اعمال وجود میں آتے ہیں جن اعمال پر اللہ تعالیٰ نے مسائل کے حل کا وعدہ کیا ہوا ہے. اور وہ یقین محنت کے بغیر آ نہیں سکتا، وہ یقین انفرادی دعوت کے بغیر آ نہیں سکتا، انفرادی دعوت کے بغیر آ نہیں سکتا. میرے بھائیوں، ساری چیزوں کی دعوت ہو رہی، لیکن ظاہر کے خلاف اللہ تعالیٰ نے اعمال پر جو کچھ دیا ہے، ظاہر کے خلاف اللہ تعالیٰ نے جد و جہد اور محنت پر جو کچھ دیا ہے اس کے تذکرے نہیں ہیں. اگر ایک دکاندار یہ نہ سوچے میری دکان کے کھلنے کا وقت پورا ہے لیکن دکان پر نفع نہیں ہے، تو وہ 2 سال 4 سال گزار دے گا اور وہ ناکامی ہی میں پڑا رہے گا دنیا کے اعتبار سے. اگر کسی دکان پر وقت پورا دیا جا رہا ہے، دکان تو چھوڑو، ایک چھوٹا سا ٹھیلا بھی لگایا ہوا ہے اور اس میں بھی صبح سے شام تک وقت دیا جا رہا ہے، لیکن اس ٹھیلے پر نفع نہیں ہو رہا اور مال نہیں آ رہا ہے، سارے گھر والے مل کر بیٹھ جائیں گے، فکر مند ہو جائیں گے کہ آخر یہ کون سی وجہ ہے کہ محنت ہو رہی ہے لیکن مال نہیں آ رہا. میرے بھائیوں عزیزوں، وہاں تو محنت ایسی ہوئی تھی محنت، اتنے ظاہر کے خلاف اللہ کی مدد تھی میرے بھائیوں، ان کا شمار کیا جانا مشکل ہے. اعمال کے ذریعے سے مسائل حل کراتے تھے اور اتنے قصے انبیاء علیہ السلام کے ان کے سامنے ظاہر کے خلاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نازل کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ ایک حضرت عزیر نام ایک نبی ہے جن کا نام مفسرین میں سے بعض مفسرین نے عزیر لکھا ہے. حضرت عزیر علیہ السلام جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں اور اپنے ساتھ ان کے ساتھ ان کی سواری ہے گدھے کی، اس پر سفر کر رہے ہیں. ایک بستی سے گزرے، وہاں کھڑر ہے، سارے گھر اجڑے ہوئے ہیں، ٹوٹے ہوئے ہیں، پرانے زمانے کی بستی ہے. تو دیکھ کر سوچنے لگے کہ یہ ساری بستی میں رہنے والے جتنے لوگ ہیں ان کو بھی زندہ کیا جائے گا، یہ بھی کھڑے ہوں گے قیامت میں، جبکہ یہ مٹ چکے ہیں، یہ پتہ نہیں کس طرح کھڑے ہوں گے. ایسا نہیں ہے کہ نبی ہے تو انہیں یقین نہیں ہے، یقین پورا ہے، لیکن وہ کون سی کیفیت ہوگی اسے سوچ رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے وہاں قیام کیا، تھوڑی دیر آگے سفر کرنا تھا، اپنی سواری کو باندھ دیا اور ان کے پاس میں انگور تھا اور سوکھی روٹی تھی، تو روٹی پر انگور کو نچوڑا اور اسے رکھ دیا کہ یہ روٹی تھوڑی نرم ہو جائے گی تب اسے کھائیں گے. اس کے بعد لیٹ گئے تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے تاکہ اٹھیں گے اور اٹھ کر یہ نرم ہو جائے گی تب اسے کھائیں گے. آنکھ لگ گئی، سو گئے. جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے سوتے میں سے اٹھایا کہ اٹھ جاؤ، کافی دیر ہو گئی تمہیں سوتے ہوئے. پھر ان سے پوچھا بتاؤ کتنی دیر سوئے، کم لگی؟ تو آسمان زمین کو دیکھا، سورج اور روشنی، اندازہ لگایا، کہنے لگے لبثت یوم، ارے میں تو ایک دن ہو گیا سوتے سوتے. پھر انہیں اپنی بات پر یقین نہیں آیا، پھر سب کچھ دیکھنے کے بعد کہنے لگے او بعد یوم، میرے حساب سے آدھا دن ہوا ہے مجھے سوتے ہوئے. فرشتے نے کہا بل لبثت 100 عام، تم 100 سال سے سو رہے تھے، میں نے 100 سال کے بعد تمہیں اللہ کے حکم سے آ کر اٹھایا ہے. کتنے سال کے بعد؟ 100 سال کے بعد اٹھایا ہے. فانظر الی طعامک، اپنا کھانا دیکھو، وشرابک، اپنا پانی دیکھو، لم یتسنہ، تمہارے کھانے پر 100 سال تک دھوپ نکلی، 100 سال تک گرمی آئی، 100 سال تک ٹھنڈک آئی، 100 سال تک دھول اڑی، 100 سال تک بارشیں ہوئی ہیں، لیکن تم اپنا کھانا دیکھو، لم یتسنہ، اس کے اندر بدبو بھی نہیں آئی، اس کے ذائقے میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی. دیکھو اپنے کھانے کو،
اور دیکھو اپنے پانی کو کہ تمہارا پانی بھی 100 سال تک اللہ نے محفوظ کر کے رکھا، فریج نہیں تھی، تمہارا کھانا بھی اللہ نے 100 سال تک محفوظ کر کے رکھا، فریج نہیں تھی، اگر فریج میں بھی رکھو گے تو 4 مہینے بھی نہیں رکھ سکو گے، اور یہاں 100 سال تک بچا کر رکھا ہے۔ اور اس کے بعد کہا اب تم اپنا گدھا دیکھو، جو سڑنے کی چیز تھی میں نے اس کو سڑنے نہیں دیا، اور جو سڑنے کی چیز نہیں تھی وہ گدھا ہے، اب تم اس کو دیکھو۔ تو جب گدھے کو دیکھا تو گدھا ختم ہو چکا تھا، اس کی ہڈیاں گل گئی تھی، اس کا گوشت اڑ چکا تھا، ہڈیوں کو کیڑے کھا گئے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا منظور الی العظام، اب ان کی ہڈی کو غور سے بیٹھ کر دیکھو، کیف ننشزھا، ہم اسے کیسے جوڑیں گے۔ اب ان کے سامنے ہڈیاں جڑنا شروع ہو گئی، ریڑھ کی ہڈی، کھر اور سارا جسم کا نظام، اس کے اوپر ثم نکسوھا لحما، اب نسوں کا نظام چلا، اس کے بعد گوشت کے چڑھنے کا نظام چلا، اس کے بعد اس پر کھال چڑھی۔ وہ گدھا جو ختم ہو چکا تھا ان کے سامنے ریوس کیسٹ کی طرح بننا شروع ہو گیا۔ فلما تبین لہ، جب گدھا مکمل بن کر تیار ہو گیا، کہنے لگے اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہم نے یقین کیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ میرے بھائیو دوستو عزیزوں، اتنے واقعات سنائے اللہ تعالیٰ جو نقشے کامیابی کے ہم سمجھتے ہیں ان میں ناکامی ہے، اس کو سمجھایا ہے قرآن میں، اور جن میں ہم نے کامیابی سمجھی ہے اس میں ناکامی ہے، اس کو سمجھایا ہے قرآن میں۔ کہیں لوط علیہ السلام کا، کہیں شعیب علیہ السلام کا ذکر، کہیں نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، اور کہیں یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہے۔ یعقوب علیہ السلام کا خاندان، یعقوب علیہ السلام کا خاندان 12-13 آدمیوں کا خاندان تھا، اور ایک جنگل میں رہتا تھا، ایک ہی گاؤں تھا، جنگل ایک ہی خاندان رہتا تھا۔ یہ 12-13 لوگ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی محنت کیا کرتے تھے، دین کو زندہ کرنے کی محنت کیا کرتے تھے، جن کے پاس اسباب کی شکل میں جانوروں کے شکار کے گوشت کے علاوہ اور جانوروں کے دودھ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا، لیکن وہ اس شکل میں بھی کامیاب ہو کر رہے۔ وہاں سے جب یوسف علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا اور کنویں میں پھینک دیا گیا اور بیچ دیا گیا اور جیل میں ڈال دیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے مصر کا بادشاہ بنا کر نکالا۔ میرے بھائیوں دوستو عزیزوں، سمجھنے کی بات ہے، یہ واقعات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیوں سنائے؟ یہ واقعات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیوں سنائے ہیں؟ یہ سمجھنے کے لیے کہ اگر تم ان نقشوں میں کامیابی سمجھو گے جس میں فرعون نے سمجھی ہے، قارون نے سمجھی ہے، حامان نے سمجھی ہے، شداد نے سمجھی ہے، تو تمہارے ساتھ وہی ہوگا جو ان کے ساتھ ہوا ہے۔ اور اگر تم کامیابی اس میں سمجھو گے جس میں شعیب نے، زکریا نے، یحییٰ نے، عیسیٰ نے اور جمیع انبیاء نے بیان کری ہے، تو تمہارے ساتھ وہ ہوگا جو انبیاء کے ساتھ ہوا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں نبی ہونے کی وجہ سے آنکھ ٹھنڈی ہو گئی تھی، حالانکہ ان کے جسم سے نکلنے والے اعمال، زبان سے نکلنے والے الفاظ کی وجہ سے آنکھ ٹھنڈی ہوئی۔ وہ آنکھ صرف ان کے لیے ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی، اگر وہ آنکھ صرف ابراہیم علیہ السلام کے نبی ہونے کی وجہ سے ٹھنڈی ہوتی تو نمرود کی بیٹی جس نے آگ جلائی تھی اس کے لیے کبھی ٹھنڈی نہ ہوتی۔ حالانکہ قصہ ہے کہ نمرود کی بیٹی نے ابراہیم سے کہا، اے ابراہیم تیرے کیا کہنے، تم تو اس آگ میں بھی موج سے ہو جس کو میرے باپ نے جلایا تھا تمہیں ختم کرنے کے لیے۔ سوچو تو صحیح، ایک بادشاہ ہے اور اس نے سارے ملک کو جمع کیا، آؤ دیکھو اس آدمی کا انجام جس نے مجھے رب نہیں مانا، آؤ دیکھو اس آدمی کا انجام جس نے مجھے رب نہیں مانا، اس کا انجام دیکھو، ہمیں رب نہیں ماننے والے کا انجام دیکھو۔ اور جب آگ جلا کر یہ کہا اسے ڈالے گا کون، تو کہا خود گھس جاؤ، تو کہنے لگے میں کیوں جاؤں، شیطان نے آ کر غلائی بنائی، اس میں رکھ کر کھینچ کر پھینکا گیا۔ ادھر جبرائیل علیہ السلام آ گئے، کہنے لگے بتاؤ ہم تمہیں بچا لیں۔ میرے بھائیوں سوچو تو صحیح، جبرائیل علیہ السلام سے لے کر آسمان کے سارے فرشتے حیران پریشان تھے، یہ اللہ کے دوست، اللہ کے خلیل کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ جبرائیل علیہ السلام کا تجربہ بھی یہ تھا، آگ جلاتی ہے، یہ جبرائیل کا تجربہ بھی تھا،
فرشتوں کا تجربہ بھی تھا کہ آگ جلاتی ہے، اس لیے فرشتے پریشان تھے کہ اللہ کے خلیل کو آگ جلائے گی۔ آگے جبرائیل السلام، بتاؤ ہم تمہیں بچا لیں، ہم سے ایک بار تو کہو۔ کہنے لگے اما الیک فلا، تمہاری ضرورت نہیں ہے، اما الی اللہ فنعم، اللہ کی مجھے ضرورت ہے۔ یہ جو محنت کر کے یقین بنتا ہے، اس یقین پر فیصلے ہوتے ہیں۔ بتاؤ آگ سے بچنے کے لیے کیا کیا تھا؟ آگ سے بچنے کے لیے وہ پہلے والی محنت تھی جو آگ کے مقابلے میں یقین کی شکل میں آ گئی، اور جبرائیل کا انکار کر دیا، فرشتوں کا انکار کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کا اور اللہ سے ہونے کا اقرار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے کہہ دیا یا نار کونی برد وسلام علی ابراہیم، میں نے اسے ٹھنڈا کیا اور میں نے اسے سلامتی بنایا۔ جب نمرود ذلیل ہو گیا سارے مجمع کے سامنے تو اللہ نے اسے اور ذلیل کیا۔ نمرود کی بیٹی ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگی بتاؤ کیا یہ آگ تم کو بچا رہی ہے یا یہ کسی اور کے لیے بھی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اگر تم اس دین پر آ جاؤ جس دین کو لے کر میں آیا ہوں تو یہ آگ تمہیں بھی نہیں جلائے گی۔ نمرود کی بیٹی نے اپنے باپ کو ذلیل کیا، سارے مجمع کے سامنے کلمہ پڑھا، اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس آگ میں چل کر ان کے پاس جا کر بیٹھی۔ جس طرح اس آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو بچایا ہے، اس طرح اس آگ نے نمرود کی بیٹی کو بھی بچایا ہے۔ بہشتی زیور میں حضرت مولانا اشرفی صاحب تھانوی نے یہ قصہ لکھا ہے نمرود کی بیٹی کا۔ اس لیے یہ سمجھنا نبی ہونے کی وجہ سے مدد تھی، انتہائی بڑا دھوکہ شیطان کا ہے جو دھوکہ ہمیں دے رہا ہے۔ مدد تھی محنت ہونے کی وجہ سے، محنت کے بعد کے یقین اور اعمال کی وجہ سے مدد تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کو توڑ دیا جن سے لوگ سمجھتے تھے کہ ان میں کامیابی ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، پوچھا گیا بتاؤ ان کو کیوں توڑا؟ کہنے لگے انہی کا جو سب سے بڑا ہے اس سے پوچھو کیوں توڑا، کس نے توڑا ہے، ان کے پاس رکھا ہے توڑا، ان سے پوچھو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کیونکہ گئے نہیں تھے اس میلے میں اور یہی گھر پر تھے، اس لیے ان پر شک ہوا، ان کو بلایا گیا اور نمرود نے سارا دربار سجایا اور ان سے کہا بتاؤ تم ہم کو خدا کیوں نہیں مانتے؟ انہوں نے کہا کہ میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، فاتی بہا من المغرب، تم اسے مغرب سے نکالو، فبہت الذی کفر، اس کا کفر جو ہے وہ ذلیل ہو گیا۔ اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب مارتا ہے، میرا رب جلاتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے موت دیتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے زندگی دیتا ہے۔ تو اس نے کہا اچھا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے جیل سے آدمی نکالا جس کو قتل کی سزا دی، کہا جاؤ میں نے اسے زندگی دے دی، اور بغیر گناہ کا کوئی آدمی بلایا جس پر کوئی گناہ اور کوئی جرم نہیں تھا، اسے کھڑا کر کے قتل کر دیا۔ کہنے لگا دیکھو میں بھی موت دیتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا تو تم خدا ہو، تو ایک کام کرو، میرا خدا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو تم اسے مغرب سے نکالو۔ ذلیل کر دیا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے اس جواب کا۔ جب اس نے یہ جواب دیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، نمرود نے کہا اچھا ٹھیک ہے تو ہمیں خدا نہیں مانتے؟ کہا ہم تمہیں خدا نہیں مانتے۔ تو نمرود نے اعلان کر دیا میری حکومت جہاں